قبول صاحب، آپ نے یہ کہا کہ یہ فیض حمید جو ہیں، شکر ہے کہ یہ 10 سالہ منصوبہ بنا رہے تھے، وہ تو ہمیں غیبی مدد آ گئی اور ورنہ یہ پاکستان کو جا کر بیچ آتا. تو جب سر پاکستان اتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا ہے تو یہ احتساب کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے پھر؟ میں سمجھتا ہوں احتساب کا کریڈٹ جو اس وقت ہمارے ادارے ہیں، جو اداروں کا جو ہمارے سربراہ ہیں، کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. آج کل سب انہیں کوئی کریڈٹ دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو آپ کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، گورنمنٹ مداخلت نہیں کر رہی ہے جنرل فیض حمید کے معاملات میں. گورنمنٹ اس لیے میں گورنمنٹ نہیں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. غیبی مدد کیسے آئی تھی؟ غیبی مدد آپ بعد میں ہوگا نا، آپ نے کہیں اور سے میری جو ہے وہ جو ہے پوڈ کاسٹ سے کہیں سے سن لی ہوگی اور اب آپ نے مجھے جو ہے اس پہ بلایا. ٹھیک ہے، سب سن کے آپ سے بات ہوتی ہے، آپ ہی کے الفاظ ہیں نا یہ. نہیں دیکھیں نا، میں تو وہ باتیں ابھی کر سکتا ہوں جو میں غیبی مدد کا تو بتا سکتے ہیں جو کر سکتا ہوں، جو کروں گا یا کر سکتا ہوں. غیبی مدد بالکل آیا، غیبی مدد بالکل آیا. وہ اس لیے آیا کیونکہ ان کا پلان 10 سال کا طے تھا. اور مجھے ذاتی تو آپ کو پتا ہے، جب میں 2015 میں ریزائن کیا میں نے، تو میں عمران خان سے جا کر ملا. عمران خان نے خود مجھے یہ باتیں بتائی کہ غیبی مدد ہمارے ساتھ ہے اور غیبی مدد ملے گا، اور مجھے تمہاری ضرورت ہے سندھ میں، تم مجھے جوائن کرو. آپ کو پتا ہے میں نے سب باتیں آپ کو آ کے بتائی. تو وہ غیبی مدد ان کے بجائے آپ کو مل گئی، وہ سیاسی غیبی مدد تھی یا غیر سیاسی؟ وہ غیبی مدد کون تھا اس وقت؟ سیاسی یا غیر سیاسی؟ دیکھیں نا، غیبی مدد اس سے پہلے پاشا تھا، پاشا کے پاس پھر حمید آ گیا، فیض حمید آ گیا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ غیبی مدد جو اس وقت ہوا ہے کہ اس 10 سال کو روکا گیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے انہی میں سے کوئی ایک ہے نا. وہ طاقت ہے، ان کو طاقت ہے، ان کو طاقت ہے. بٹ صاحب کو طاقت ہے. بٹ صاحب تو دیکھیں نا، مزے لے رہے ہیں، انگلینڈ کا سوٹ پہن کر آئے ہیں، سینٹ میں ہیں، ریسنٹلی آئے ہیں، ادھر بہت عرصے بعد آئے. ٹو بی فرینک ہے مسئلہ ان دونوں کا، جت اور بٹوں کا. ہم صرف جو ہے نا گپول بار سے دیکھ رہے ہیں. ہم بینچ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اس طرف سے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ لڑ رہے ہیں، کیا آخری میں تھکیں گے تو ہم بیچ میں آئیں گے. غیبی مدد تحریک عدم اعتماد ہی تھی نا؟ ہاں. تو وہ کون لے کر آیا تھا؟ ہم لے کر آئے سب مل کر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ ہمارا نہیں ہے، ادارے کا ہے. جب آپ لے کر آئے تھے دیکھیں نا، جب ہم لے کر آئے سب، اس غیبی مدد کی جو آپ بات کر رہی ہے نا، میں اس غیبی مدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے غیبی دو غیبی مدد ہوئے ہیں. غیر سیاسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں، غیر سیاسی کی بات کرو، بالکل آپ صحیح سمجھے. اس غیبی مدد نے ہمارے اوپر جو ہے ہمیں کہا گیا کہ آپ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل. اور وہ پھر غیبی مدد ہم نے دی. ہم نے دیکھیں اس وقت 26 آئینی ترامیم بھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیا. اور وہ غیبی مدد ابھی تک آپ کے ساتھ ہے؟ وہ غیبی مدد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اب دوسری غیبی دوسری کی بات کر رہا ہوں. دوسری، ٹھیک ہے نا، وہ جو دوسری غیبی مدد ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی جو ہے غیبی مدد آتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. یہ لوگ اب سارا سیاست جو ہے نا، اس وقت سیاست چل رہا ہے پی ٹی آئی والوں کی. اب پی ٹی آئی والے کس طریقے سے اس مذاکرات کی پیشکش جو انہوں نے کی ہے، میں مذاکرات پہ آؤں گی، پہلے وہ بات تو مکمل کریں نا کہ یہ جو اتنا بڑا منصوبہ بقول آپ کے جنرل فیض حمید بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اکیلا فیض حمید نہیں تھا. مجھے پتا ابھی سوال کیونکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ تو سمجھ میں آتی ہے، مجھے پتا تھا ابھی سوال تو حاضر سروس. کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی بھی ڈی جی ISI آرمی چیف کے سپورٹ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات کر رہی ہوں. نہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے شروع ہوا تو ریٹائرمنٹ کے وقت ہوا نا. ریٹائرمنٹ سے پہلے ہوا نا، حاضر سروس کے وقت ہوا. تو احتساب کس کا ہو رہا ہے ابھی؟ احتساب جنرل فیض حمید کا ہو رہا ہے نا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کا یا پہلے کا؟ نہیں، پہلے کا ہو رہا ہے. وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی؟ وہ بات کی بات ہے. پہلے کا ہو رہا ہے. اب بعد والے کا جو ہے نا، جب یہ دیکھیں اب بات کریں گے نا، جنرل فیض حمید بات کریں گے، اب وہ بولیں گے، اب وہ بتائیں گے، اب سب کچھ بتائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پھر اس وقت جو وہ بات بتائیں گے، جس کا نام وہ لیں گے، اس میں صرف ایک جو جیل میں بیٹھا ہے وہ نہیں ہے. سب بتا دیں گے، وہ سب بتا دیں گے، وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، سب کچھ بتا دیں گے وہ. اچھا، اور حاضر سروس تھے باقی بھی لوگ جو اس وقت آرمی ایکٹ اور اس میں انوالو تھے، خلاف ورزیاں کر رہے تھے، سیکرٹ ایکٹ میں خلاف ورزیاں کر رہے تھے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. تو کون
کرے گا یہ باتیں کہ احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں کر رہا ہوں نا آپ کو بتا، سیاسی جماعتیں ہی کرنا چاہیے نا، تو میں سیاسی جماعت نہیں ہوں کیا؟ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم بھی ایک سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں 70 سیٹوں کا پیپلز پارٹی ہے. ہم تو کہہ رہی بہت اچھی بات ہے احتساب، صرف ہماری پتلی گردن ہے کیا سیاستدانوں کی پتلی گردن ہے کیا؟ پھانسیوں پہ ہم لٹکائے جائے کیا؟ احتساب دوسرے اداروں میں نہیں ہونا چاہیے؟ ہو رہا ہے، وہ تو کر رہے ہیں نا، اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکل وقت آپ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت، کیونکہ یہ سیریس نہیں ہے. ایک تو دوسری دیکھیں، پہلے تو پی ٹی آئی کا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ لیڈر ہے، وہ آگے جا کر جو ہے احکامات دیتا ہے، وہ کس کو دیتا ہے؟ باہر آ کے وہ احکامات جو ہے نا وہ چار طرف پھیل جاتے ہیں. 4 لیڈرز ہیں باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اب ہم اپنی مرضی، نہیں بیانات نہیں، وہ فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہے. اگر آپ یقین کریں اس دن 24 نومبر کو اگر یہ جگہ تھا سنجانی، ہاں یہ ادھر بیٹھ جاتے نا، اگر اس دن آفر گورنمنٹ نے کیا تھا، یہ پی ٹی آئی کو بہت فائدہ. خان صاحب بھی مان گئے تھے، اطلاع تو یہی آ رہی تھی، انہوں نے ہی کہا تھا کہ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، معاملات خراب ہو رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھ جاؤ. اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں یہ فائدے میں ہوتے ہیں. اور وہ بی بی کہہ رہی تھی آخری وقت تک میں جاؤں گی نہیں، پھر سب سے پہلے وہ وہاں سے نکل کے گئی. ٹھیک، ایک اور بات، جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ اچھی خبر ہے جو فوجی عدالتوں میں انہوں نے کہا کہ جی فیصلے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ سنا دیں؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں، کیونکہ فوجی عدالتوں میں جب چلے گا تو پھر بانی کا بھی جو ہے فوجی عدالت میں جا سکتا ہے، فوجی ٹرائل کی طرف معاملہ بالکل جا سکتا ہے. تو واقعی فوجی ٹرائل ہوگا یا بچت ہو جائے گی خان صاحب؟ میرے خیال میں فوجی ٹرائل ہوگا، میرے خیال میں اس لیے ہوگا کیونکہ 9 مئی جو ہے، 9 مئی میں کس نے کہا تھا خان کو ہمت پکڑو، اتنے لوگوں کو باہر نکالو؟ کس نے کہا تھا؟ ٹھیک، جس نے کہا تھا کرنے والا تو وہی ہے نا. ملک کے لیے اچھا ہوگا، اس کا امپیکٹ اچھا جائے گا بین الاقوامی دنیا میں بھی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں پارس، آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں جو کہ ہمارے دشمن نہیں اٹھا سکے، کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے، آپ جی ایچ کیو میں گھس گئے، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ، آپ نے فوج کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو سزا ملنا چاہیے. بالکل ثابت ہو گیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے. عمران خان نے کروایا نہیں کرا، لیکن عمران خان کے اجازت سے ہوا ہے. جی نہیں ثابت ہے، یہ تو اجازت سے ہوا ہے. ثابت ہونا نہیں ہے، ثابت ہو چکا ہے. اب اس کا میں کیا جواب دے سکتا؟ ثابت ہونا نہیں ہے، جواب ہو چکا ہے، تو اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ 2 باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو کیا یا نہیں کیا، ایک ہی بات ہو سکتی ہے. ہاں جی، نہیں یہ تو کنٹینر میں جو بات ہوئی تھی، کنٹینر میں جب ہوا 2014 میں، یہ ساری جو ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر کنٹینر میں کیا بات ہوئی 2014 میں؟ نہیں 2014 میں انہوں نے کیا بولا تھا کہ اگر اتنے لوگ نکلیں گے تو جنرلوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ 9 مئی میں دیکھیں 9 مئی میں کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں، ہزاروں، بالکل ہزاروں کارکنان پکڑے گئے. 9 مئی کی ایف آئی آروں پہ پورا الیکشن بھگتا ہے، پورا الیکشن ان لوگوں نے. یہ معاملات آج تک یہ کیس، آج تک پروسیکیوشن یہ جو ہے نا پروو نہیں کر سکی آج تک. اور ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، نہیں اس طرح نہیں بڑھ سکتا پلیز مجھے، ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ہم عدالتوں کے رحم و کرم پر ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہمارے کیسز چل رہے ہیں، ہمیں عدالت انصاف تو دے نا، ہمارے کیس ٹرائل کرے، ہمیں فیصلہ سنائے. اگر ہم گلٹی ہیں ہمیں ثابت کرنے کے لیے 35 سال کے بعد انصاف ملے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو ملا. جی اپنا ٹھیک ہے، میں ایگری کر سکتا ہوں آپ سے کسی حد تک، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں. کیس ہیں خان صاحب کے اوپر جیسے کہ پیپلز پارٹی والے کچھ نہ کچھ ایڈمٹ کر لیں نا. یہ تو آپ میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو گیا نا، پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور عمران خان میں کوئی فرق مجھے بتائے. عمران خان جو یہ سمجھ رہا ہے بھٹو صاحب نے کیا کیا، اس کے اوپر تو ایک الزام تھا نا کہ اس نے کسی کو کہا جا کے مارو، ایک الزام لگایا نا. عمران خان نے کرپشن کی ہے، آپ عمران خان کو جانتے ہیں، دوست بھی ہے نا، وہ کرپٹ ہے. دیکھیں عمران خان کے نیچے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، عمران خان کا پوچھ رہی ہوں پہلے، جنہوں نے کی ہے، عمران خان کو جب بتایا گیا، حافظ صاحب نے جب جا کے بتایا، آصف منیر صاحب نے کہ آپ کے بیوی، آپ کے دوست، آپ کے یہ لوگ آپ کو سی ایم کر رہے ہیں، فرق ہوگی یہ کر رہے ہیں، آپ کو میں یہ سارا رپورٹ لے کر آیا ہوں، تو پھر اس کو سزا کیوں دی؟ سزا کس بات پہ پرائم منسٹر نے دی؟ میں بریک لے لوں، مجھے صرف یہ بتا دیں، میں میں پوچھ رہی ہوں کہ عمران خان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں جینوئن ہیں یا ویسے ہی ہیں جیسے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بنائے گئے تھے؟ جیسے جنرل آصف منیر کی رپورٹ کے مطابق جینوئن ہے. اور آپ کے مطابق؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو گورنمنٹ میں ہوں نہیں، میں گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں نا. بریک ہی لے لیں. مجھے گورنمنٹ میں آنے دیں، میں آپ کو بتا دوں گا ہم گورنمنٹ میں ہیں، یہ بتا دینا بھائی، ہم تو ان کو دکھا سٹارٹ پہ چلا رہے ہیں نا، ہم تو ان کو دکھا سٹارٹ پہ چلا رہے ہیں نا. غیبی چیزوں کا سب پتا ہے،
कौन सी रैबी, कौन सी किस्म की रैबी? उन्होंने ये ये नहीं पता। सिक्का स्टार नहीं, ये